نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دوستو، بزرگوں، حاضرین جمعہ اور دینی ملی و اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردے میں رہنے والی پیاری مائیں اور بہنیں، جہنم ایسی جگہ ہے جس سے ہر کسی کو ڈرنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم نام سنتے ہی ہم سبوں کا دل ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور جہنم ہے ہی ایسی جگہ کہ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ خصوصاً مسلمان اور مومن اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ سورہ فرقان آیت 65 اور 66 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور سے دور رکھ، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، اور بے شک رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم سب سے بدترین جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا سکھاتے تھے، اور یوں سکھاتے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت کو سکھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 590 کی حدیث ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس دعا کو اکثر و بیشتر مسلمان جانتے ہیں، اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایک ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس کو بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کیجیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ دعا بھی بڑی مشہور ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ معنی اور مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ ساری دعائیں ہم سب مسلمانوں کو یاد ہیں، نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہر مسلمان اور مومن کو
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جہنم سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی جگہ۔ اسی لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بار بار اس کا عذاب کا ذکر کر کے، تذکرہ کر کے اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کریں اور صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالی جہنم سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت 66 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن یعنی قیامت کے دن جب ان لوگوں کو چہرے کے بل لٹا کر جلایا جائے گا، یا چہروں کو جہنم کی آگ جلائے گی، تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوتے یا کی ہوتی۔ اس دن جہنم میں افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم سبوں کو چاہیے کہ اس کی تیاری ہم اسی دنیا میں کر لیں۔ یوم تقلبو کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ چہرے کو الٹ پلٹ کے جلایا جائے گا، جیسے ہم لوگ سیخ کباب جلاتے ہیں آگ میں، ویسے چہروں کو جہنم میں جلایا جائے گا، ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ کے جلانے کی وجہ کیا ہوگی کہ نئی نئی آگ چہرے کو مزید جلائے گی۔ اور ایک تیسرا معنی بھی ہے تقلبو کا معنی کہ جسم کا سب سے خوبصورت اور اچھا حصہ چہرہ ہوتا ہے۔ جب چہرے ہی کو جلایا جائے گا تو پورے جسم کے ہر حصے کو جلایا جائے گا۔ اسی لیے اس دن افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے، ہم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے، بخاری شریف حدیث 65-63۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہنم کی آگ کو یاد کیا اور اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کیا اور اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یوں محسوس کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے ہو۔ اگر جس کو یہ بھی میسر نہ ہو، یہ بھی نہ پائے، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا کلمہ، ایک اچھی بات کہہ کے
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ انسان کو، خصوصاً مسلمان اور مومن کو، ہر طرح کے اعمال کر کے، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، نیک عمل ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اور اچھی بات اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لیں۔ دوستو، بزرگوں، کیونکہ جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے اور جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کتنی بڑی اور بھیانک چیز ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر فرشتے لائیں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ کے لائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث 4289، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ آپ 70,000 کو 70,000 سے گڑا کریں گے تو اتنا ہی بنے گا جتنا میں نے کہا، اور غلطی ہوگی تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ تو اتنی بھیانک جگہ ہے جہنم کے، اتنے فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور وہ بھی طاقتور فرشتے، ہمارے جیسے کمزور آدمی نہیں، بلکہ طاقتور فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ اتنی بھیانک جہنم ہے، اور اس کی آگ کی تیزی اتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام آگ کو اکٹھا کر دی جائے، اس کی تپش جتنی ہوگی اس سے کہیں 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی تپش ہوگی۔ دنیا میں ہم تھوڑی سی چنگاری لگ جاتی ہے جسم کے اندر تو نہایت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ساری دنیا کی آگ اگر اکٹھا کر کے ہمیں جلایا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور 70 گنا زیادہ اور آگ کو بڑھا دی جائے تو کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا، کبھی ہم نے اور آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، اسی لیے جہنم کی آگ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اعمال کیا ہے سبھی جانتے ہیں۔ جنت میں کون جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جنت اور جہنم ہی کے درمیان ایک بار تکرار ہوئی، آپس میں بحث و مباحثہ ہوا۔ صحیح بخاری حدیث 7449، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مرتبہ تکرار ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے، جہنم کہنے لگی میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور میرے لیے لازمی ہے کہ میں تم دونوں کو بھر دوں۔ دوستو، بزرگوں، یہ سمپل سی حدیث ہوئی، لیکن اس میں ایک اشکال لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اشکال دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت نے کیا کہا
کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور اور مسکین تو غریب ہوتے ہیں، تو جنت میں خالی غریب لوگ داخل ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے ہرگز بھی۔ کمزور میں صرف روپیہ اور مال پیسے سے کمی نہ ہونا ہے، بلکہ کمزور کا مطلب یہ بھی ہے کہ مال ہوتے ہوئے عاجزی کرتا ہے، ساری طاقت اور قوت کے باوجود بھی انکساری کے ساتھ رہتا ہے، جھک کے رہتا ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، لوگوں کے ساتھ عاجزی کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، ساری طاقت اور قوت مال و دولت ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت میں امیر بھی داخل ہوں گے اور غریب بھی داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جہنم نے کیا کہا کہ میرے اندر متکبر اور ظالم لوگ داخل ہوں گے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے تو ظلم تو بڑے لوگ کرتے ہیں اور تکبر اور گھمنڈ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ظالم بھی ہے اور تکبر کرنے والا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں بھی امیر بھی جائیں گے اور غریب بھی جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت میں زیادہ غریب لوگ جائیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ جنت میں صرف غریب ہی جائیں گے اور جہنم میں صرف بڑے لوگ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس اشکال کو دور کر لیجئے گا۔ جہنم نے کیا کہا کہ میرے اندر ظالم اور متکبر قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ ہمیں ظلم و زیادتی اور تکبر اور بڑائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث 101، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ظالم لوگ اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ اندھیرے میں مطلب کیا ہوا؟ جہنم کی گہرائی میں ڈوبیں گے۔ اسی طریقے سے تکبر کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف حدیث 91، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمن ہوگا، وہ جنت میں ہرگز بھی نہیں جائے گا۔ دوستو بزرگوں، جہنمی گروہ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری حدیث 6529، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ حاضر ہوں گے اور ان کی اولاد کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور ان کی اولاد سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے باپ آدم علیہ السلام۔ وہ کہیں گے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا تم اپنی امت کے لوگوں کو الگ کر دو جو جہنمی ہیں۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے میرے رب کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 100 میں سے 99 کو الگ کرو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے 99 جہنمی ہوگا تو بچے گا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے پیٹھ میں یا سیاہ بیل کے اوپر سفید بال ہو۔ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو اس طرح سمجھتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث 4289۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کا جو صف بندی ہوگا وہ 120 صف ہوں گے۔ 120 میں 80 صف امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے اور باقی 40 صف پہلے نبی اور رسول کی امت ہوں گی، یعنی امت محمدیہ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، اس سے کوئی ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ میں نمازی ہوں تو جنتی ہوں، روزہ رکھتا ہوں تو جنتی ہوں، زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں اور دیگر تمام اعمال کرتا ہوں تو جنتی ہوں۔ ہرگز بھی ایسا نہ سوچے، یہ گمان نہ کرے کوئی بھی کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جاؤں گا۔ ہرگز بھی کوئی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ اس کو جنت نہ لے جائے۔ حدیث سنیے گا، آپ کو لگے گا مولوی صاحب بکواس کر رہے ہیں۔ مسلم شریف حدیث 1905، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، وہ ایک شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی۔ وہ شہید یاد کر لے گا اس کو، تو اللہ پوچھے گا تم نے ان نعمتوں کے ذریعے سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا، جنگ اس لیے کی کہ لوگ تمہیں جرأت مند کہیں، بہادر کہیں، لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریف کی۔ اب یہاں تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں، لہذا اللہ کے حکم سے اس شخص کو، اس شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جو عالم ہوگا، لوگوں کو تعلیم دی ہوگی ہمارے طرح اور بہت سارے مولوی اور مولانا کی طرح، قاری ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میں نے نعمتیں دی تھی یہ تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی اور قرآن تیری رضا کے لیے پڑھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، پکا جھوٹا آدمی ہے تو نے تعلیم اس لیے حاصل کی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، بڑھ کے علامہ کہیں۔ تم نے تعریف لٹانے کے لیے علم حاصل کیا تھا اور قرآن پڑھا تھا تاکہ لوگ تمہیں قاری صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، اس لیے علم حاصل کیا تھا اور قرآن پڑھا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوگا، مال و دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ نعمتیں دی تھی، کیا عمل کیا تھا، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کی، دان و خیرات کیا جہاں تو راضی ہوتا تھا، جہاں تو خوش ہوتا تھا، وہاں میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں فیاض کہیں، لوگ تمہیں دانی کہیں، لوگ تمہیں خرچالو کہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، نیک ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، دنیا میں تعریفیں لٹا لی، اب تمہارا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حکم سے اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کوئی آدمی
عمل کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں جنتی ہوں یا جنت جاؤں گا، اصل دل ہوتا ہے۔ دل مخلص ہو، دل خالص ہو تو انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے، اور اگر دل خالص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اعمال کے ذریعے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ نے دیکھا ایک شہید کو شہید کا درجہ نہیں ملا، ایک عالم اور قاری کو اس کا علم فائدہ نہیں دیا، دوسروں کو تو فائدہ دیا لیکن خود کو نہیں فائدہ دیا۔ اسی طریقے سے ایک مال و دولت والے جو خرچ کرتے ہیں اس کو بھی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ اس کی ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، واہوائی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا عالم سمجھے، لوگ مجھ کو شہید سمجھے، لوگ مجھ کو سخی سمجھے۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ اور ایک طرح کا تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت کیا کہتے ہیں عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، تھوڑا سا غلط کام کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ نفرت کرتے کہ نہیں؟ یہ گھمنڈ ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے نہیں ہے یہ رب جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے عمل پر تکبر کریں؟ اپنے عمل پر کسی کو گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، قاضی ہوں، فلانا ہوں، ڈھیکانا ہوں، اور دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، سب سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، ان کو سمجھائیے، گمراہ ہے تو اس کو سمجھائیے، اپنے اعمال پر غرور ہرگز مت کیجئے۔ دوستو بزرگو، جہنم کے بارے میں ابھی بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، موقع تو ہر جمعہ نہیں ملتا کیونکہ لوگ ایک ہی مقرر کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ پھر کبھی موقع ملا، اللہ نے حیات رکھی تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔